سعودی شہری اور سعودی عرب میں مقیم افراد ہی رواں سال حج کر سکیں گے۔ 18 سال سے کم اور 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ تمام 60,000 عازمین کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار۔ ایس او پیز پر بھی عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ موبائل کالز ہیں اس کے اوپر ₹1 ہم بڑھا دیں گے 3 منٹ کے زیادہ والی پہ، اور ایس ایم ایس کے اوپر 10 پیسے ڈال دیں گے ہم، اور انٹرنیٹ پہ بھی ہم کوئی اس پہ وہ لگا دیں گے۔ وہ ہم کیبنٹ میں گئے، کیبنٹ نے پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں اپوز کیا، سو دیٹ از آف دا ٹیبل۔ حکومت کا فون کالز، ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ پر ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے ان تجاویز کی منظوری نہیں دی۔ وزیر خزانہ شوکت طرین کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس۔ صارفین کے لیے انعامی اسکیم لانے کا اعلان۔ کہا دکاندار سے پکی رسید وصول کریں، ماہانہ 25 کروڑ تک کے انعامات میں ملیں گے۔ ٹیکس دینے والوں کو بھی مزید سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ ہم IMF سے نکلے نہیں، بات چیت جاری ہے۔ ٹیکس پر ٹیکس نہیں لگے گا۔ 1500 ایکڑ کا کراچی کے اندر انڈسٹریل زون PSDP میں سال رکھ دیا ہے۔ انڈسٹریل گروتھ میں ہم انجینئرنگ سیکٹر کو فوکس کر رہے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہم لوگوں نے ڈیفینیٹلی بے حد سپورٹ کیے ہیں۔ پچھلے سال 13 بلین ایکسپورٹس، اس سال 15.5، اگلے سال ہم لوگ ان کو ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ 20 بلین تک پہنچ جائیں۔ برآمدات بڑھانے کے لیے انقلابی اقدامات کیے گئے۔ صنعت کا پہیہ چلانے کے لیے بجلی اور گیس درکار ہے۔ 1500 ایکڑ پر کراچی میں انڈسٹری زون قائم کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار کی بریفنگ۔ مشیر تجارت رزاق داؤد بولے، ٹیکسٹائل برآمدات کا ہدف $20 ارب ہے۔ ادویات سازی کی ایکسپورٹ بڑھانے پر بھی پوری توجہ ہے۔ ہمیں ایکسپورٹ کو مستحکم رکھنا ہوگا۔ ثانیہ نشتر کہتی ہیں، احساس پروگرام کے لیے بجٹ میں $260 ارب مختص کیے گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی کا آغاز آئندہ ماہ سے ہوگا۔ جنوری سے احساس کیش کی رقم 12 سے بڑھا کر 13,000 کر دی جائے گی۔ 3 سالوں میں حکومت نے افراط زر کو آسمان پہ پہنچا دیا۔ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں 300 گنا سے لے کے 700 گنا تک اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری ملازمین کو 3 سالوں کے بعد 10% تنخواہ میں اضافے پہ تنخواہ دینا بدترین مذاق ہے۔ حکومت نے 3 سال بعد سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں 10% اضافے پر تنخواہ دیا۔ تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ احسن اقبال کہتے ہیں، 3 سال میں افراط زر بلند ترین سطح پر ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 300 سے زائد 700% اضافہ ہوا۔ حکومت کا کوئی ترقیاتی پلان نہیں، معاشی ٹیم ہے، نہ ہی کوئی پالیسی۔ وفاق سندھ کا معاشی قتل کر رہا ہے، ہر چیز میں کٹوتی ہو رہی ہے، ناانصافی بند کی جائے۔ صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کا مطالبہ۔ سعید غنی کے بھی لفظی وار، کہا وفاق وہ سب کچھ کر رہا ہے جس سے سندھ کو نقصان پہنچے۔ زیادتی کے باعث دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ CCI میں متنازع مردم شماری کی منظوری دی گئی۔ سندھ کے چیمپئن بننے والے چپ ہیں۔ MQM نے بھی کراچی کے عوام سے دھوکہ کیا۔ Unfortunately, I mean, while there are so many benefits of social media, it's changing the whole world. But this one particular bit, when there are these hate websites which create hatred amongst human beings, there should be an international action against them. عالمی برادری انٹرنیٹ پر نفرت انگیز مواد اور انتہا پسندی کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مطالبہ۔ کہا مغربی ممالک کے سربراہان اس مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں۔ اگر عالمی رہنما اس کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے قتل پر عوام حیران ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم سے یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ جسٹن ٹروڈو اسلاموفوبیا سے لڑنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سیالکوٹ اور کوٹلی کا دورہ۔ کور کی سطح پر جاری فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب میں شرکت۔ مؤثر آپریشنل جوابی حکمت عملی کے مظاہرے کو سراہا۔ مستقبل کے چیلنجز کے پیش نظر جوابی اقدامات کی مشقوں کی تعریف کی۔ کہا ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاریاں جاری رہنی چاہیے۔
اسلام آباد میں CDA ڈائریکٹر جنرل ایاز خان کو گرفتار کر لیا گیا. تھانہ آبپارہ میں مقدمہ درج. ایاز خان پر CDA کے سرکاری لیٹر میں رد و بدل کا الزام ہے. کراچی پولیس نے پروفیسر ظاہر سید کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. کرائے پر اسلحہ دینے والا شخص بھی دھر لیا گیا. نجی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ظاہر سید کو گزشتہ روز ڈکیتی کے دوران قتل کیا گیا تھا. اسلام آباد میں CTD کی حراست میں شہری کی ہلاکت. لواحقین کا IJP روڈ پر لاش کے ہمراہ احتجاج. سڑک ٹریفک کے لیے بند. مظاہرین کا پولیس پر قتل کا الزام. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.